قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے آپ نے کئی بار تقریر سماعت فرمائی ہوئی۔ اس آیت کا پہلا جملہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب اور ان سے خطاب کر رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے تو اسی ایمان کی دولت کو لے کر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر جب تیرے دل میں آ جائے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ کروں گا کہ ایک تو اللہ کے ولی کی طاقت اور دوسری اللہ کے ولی کی صحبت۔ ولی کی طاقت کیا اثر رکھتی ہے اور ولی کی صحبت کیا اثر رکھتی ہے؟ طاقت جو اولیاء اللہ کو ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کی جاتی ہے۔ حدیث قدسی کا ایک مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنکھ بندے کی ہوتی ہے اور اس آنکھ میں نور میرا ہوتا ہے، ہاتھ بندے کا ہوتا ہے اور طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ یعنی جو بندہ دیکھ رہا ہے تو عام بندہ بھی دیکھ رہا ہے اور ایک اللہ کا نیک بندہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک ولی کے دیکھنے میں اور عام بندے کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ عام بندہ دیکھے گا تو دیوار پہ نظر ٹھہر جائے گی اور دیوار سے آگے وہ دیکھ نہیں پائے گا، لیکن جب اللہ کا ولی دیکھے گا تو دیوار رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ دیوار کے اس پار بھی اللہ کا ولی دیکھے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، کہ ایک اللہ کے ولی کے دیکھنے سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہاں بات ہے مومن کی کہ مومن کے دیکھنے سے ڈرو۔ مومن اپنے نور سے نہیں بلکہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ مجھے بھی دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، آپ کو بھی دعویٰ ہے کہ ہم سب مومن ہیں۔ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، لیکن ہماری نظر میں وہ کمال ہے یا ہماری نظر میں وہ طاقت ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے دیکھنے سے کسی کو ڈر بھی لگتا ہو۔ نہیں میرے دوستو، یہاں کسی کامل مومن کی بات ہو رہی ہے جو سر سے پیر تک مومن ہو، جس کے ایک ایک عضو سے ایمان کی روشنی آتی ہے۔ ایسا ایمان والا اگر دیکھے گا تو اس کے دیکھنے کی، اس کے پکڑنے کی، اس کے چلنے کی طاقت یعنی سب سے الگ اولیاء اللہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے قصیدے میں فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمال کا خردلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا، اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا، اور دیکھا کیسے؟ فرماتے جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ ہتھیلی ہو اور ہتھیلی میں رائی کا دانہ، اور دنیا میں کتنے شہر ہیں؟ پہلے تو اس کی آپ تعداد بتائیں کہ دنیا میں ملک کتنے ہیں، پھر ان ملکوں میں شہر کتنے ہیں۔ یہاں پیران پیر فرماتے میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا، اور وہ کس ملک میں ہیں، کہاں ہیں، کتنے ہیں، اور دیکھا بھی کیسے؟ تو فرمایا جیسے رائی کا دانہ دیکھتا ہے، اور وہ بھی ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں، ہتھیلی میں رائی کا دانہ، اور اسی طرح پوری کائنات۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگائیے کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی نظروں کا عالم کیا ہے۔ بغداد یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پہ، لیکن ان کے دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہو لیکن آپ غوث آدم کی نظر میں ہو، وہ دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی نظر میں رہتے ہو، اس لیے کہ وہ تمام شہروں کو جب دیکھتے ہیں تو تیرے شہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ تیری آبادی کو بھی دیکھ رہے ہیں، تیرے گاؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تیرے محلے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور دنیا بھر میں یہ طاقت مسلم ہے کہ ولی کی طاقت اور ولی کی صحبت اور سنگت کا اثر، جو ولی کی صحبت میں آیا، فارسی کا ایک شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ نیک کی صحبت میں بیٹھے گا تو ایک دن نیک ہو جائے گا، اور برے کی صحبت میں بیٹھے گا تو ایک دن برا ہو جائے گا۔ آپ کبھی لوہار کی بٹھی میں گئے ہوں، اگر آپ کو کوئی کام بھی نہ تو بھی آپ اگر
ایسے بھی جائیں گے تو بھی وہ جو کام کرتا ہے اس کی بھٹی سے جو دھواں نکلتا ہے تو اس دھوئیں کا یا اس کے وہاں کی کالک کا اثر آپ کے کپڑوں پہ آ جائے. اگر تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے تو بھی اس کے بیٹھنے کا اثر یہ ہوگا کہ دھوئیں کا بھی اثر آ جائے گا اور اس کا جو اوزار ہے اس کا بھی اثر آپ کے اوپر آ جائے گا. خالی آپ تھوڑی دیر اس کی بھٹی کے ارد گرد بیٹھ جائیں. اسی طرح آپ عطار کی دکان پہ چلے جائیں جہاں عطر بیچا جاتا ہے. اگر آپ عطر خریدتے نہ ہو پھر بھی عطر کی مہک آپ کو مل جائے گی. آپ جب وہاں سے اٹھیں گے تو آپ کو خوشبو آتی رہے گی. یہ تھوڑی دیر کی سنگت اور تھوڑی دیر کی صحبت کیا اثر رکھتی ہے کہ لوہار کی بھٹی پہ بیٹھے تو اس کا بھی اثر آپ کو مل گئے اور آپ کسی عطار کی دکان پہ بیٹھے تو اس کی عطر کا یعنی آپ کو خوشبو کا بھی اثر مل گیا. یہ تو اپنی سوچ اور اپنے نصیب کا فرق ہے کہ کچھ لوگ لوہار کی بھٹی پہ بیٹھتے ہیں, کچھ عطار کی دکان پہ بیٹھتے ہیں. تو جس کا جیسا نصیب ہے. یہاں بھی حال یہ ہے کہ اگر دنیا میں آدمی باکمال یا عزت یا عظمت یا کوئی شان لینا چاہتا ہے تو کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھے کی صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن اس کا رنگ اس پہ چڑھ جائے گا. اور وہ مارواڑی میں بولتے ہیں کہ اگر گورے کے ساتھ کالا بیٹھے رنگ نہیں پکڑے گا لیکن اس کا لکھن ضرور لے لے گا. یعنی کالا اور گورا ایک ساتھ بیٹھیں گے تو رنگ تو چینج نہیں ہوگا لیکن اس کے جو لکھن جو اس کی عادت ہے وہ ضرور اس میں آ جائیں گے. یہی یہاں بھی حال ہے کہ اگر آپ کسی ولی کے آستان سے ملے ہو یا کسی اللہ والے کی دربار میں بیٹھے ہو تو صحبت با اولیاء یعنی اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال نفل عبادت پڑھنے سے بہتر ہے. کہ ولی کی آستان پہ بیٹھے ہو, اللہ والے کی آستان پہ بیٹھے ہو, اس کی صحبت میں بیٹھے ہو. رہی بات اس کی طاقت کی, وہ اپنا اثر بھی دکھاتا ہے اور اپنی صحبت بھی عطا کرتا ہے. کہ دنیا کے ہر ولی کا حال یہ ہے. یہاں تو میں بات کر رہا ہوں حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی جو سارے ولیوں کے امام بھی ہیں, سارے ولیوں کے سردار بھی ہیں, کہ جس کے فرمان یہ ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے اور میں اپنے نانا محمد عربی کے نقش قدم پہ ہوں. ہر ولی کسی نہ کسی ولی کا پرتو ہوتا ہے, کسی نبی کی ضیاء بن کے دنیا میں آتا ہے. جو اس زمانے میں اس نبی کے معجزات تھے اب اس ولی سے کرامت کی صورت میں ظاہر ہوں گے. جو جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا حضرت مخدوم سمنا کی چھوچا میں آپ کا مدار پاک ہے, آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ حضرت عیسیٰ کے جو معجزات تھے وہ آپ کو یعنی آپ کی ذات سے کرامت کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے. اس لیے کہ نقش قدم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے, حضرت عیسیٰ نابینے کو آنکھ دیتے تھے, حضرت عیسیٰ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا مل جاتی تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا. اور حضرت مخدوم سمنا حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پہ تھے تو آپ کا بھی حال یہ تھا کہ آپ مردے کو زندہ کر لیتے تھے اور آپ کوڑی کو شفا دے دیا کرتے تھے. ایک جنازہ لا کے رکھا, لوگوں نے بطور مذاق جنازہ رکھا تھا, یعنی ایک زندہ آدمی کو لٹا دیا اور حضرت مخدوم سمنا سے کہا آئیے ایک جنازہ ہو گیا ہے, آپ ذرا جنازہ پڑھا دیجیے. حضرت مخدوم سمنا پہنچے, آپ کے پاس ایک گدڑی تھی, عصا تھا, آئے اور آ کے دکھایا کہ بھائی جنازہ پڑھا رہے ہو, زندے کا پڑھا رہے ہو یا مردے کا پڑھا رہے ہو؟ تو بولا جنازہ تو مردے کا ہی ہوتا ہے, زندہ کا نہیں ہوتا. حضرت مخدوم کو تو معلوم تھا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, اور جس کو لٹایا تھا اسے کہا تھا کہ جب مخدوم پاک اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے تو کھڑا ہو جا اور پھر ہم مذاق اڑائیں گے کیسا ولی یہ زندہ کا جنازہ پڑھا. حضرت مخدوم نے فرمایا ایک بار سوچ لو, زندہ کا جنازہ پڑھانا ہے یا مردہ کا پڑھانا؟ تو کہا جنازہ تو مردہ کا ہی ہوتا ہے. تو کہا سب باندھ لو. اب سب تیار ہو گئی. مخدوم پاک نے اللہ اکبر کہا, وہ اٹھتا ہی نہیں. دوسری تکبیر کہی, وہ نہیں اٹھا. ان کو تشویش ہوئی کہ یار ہم نے لٹایا تھا اور پروگرام یہ تھا کہ جیسے یہ اللہ اکبر کہے تو کھڑا ہو جانا. 2 تکبیر 3 تکبیر 4 تکبیر کہہ کے مخدوم پاک نے سلام پھیر دیا اور وہ اٹھائی نہیں. تو مخدوم صاحب کہنے لگے تم اگرچہ مذاق کر رہے تھے لیکن وہ مر گیا. تم نے ولی کا مذاق کیا تھا, ایک اللہ والے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, اور میں نے تم سے پہلے کنفرم کیا تھا کہ زندہ کا پڑھاؤں یا مردے کا پڑھاؤں, اور میں نے جس ٹائم اللہ اکبر کہا تھا اس کی روح نکل گئی تھی. اور یہ مت بھول کہ ولی زندہ کر سکتا ہے, ولی زندے کو مردہ بھی کر سکتا ہے. اسے خدا نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اگر چاہے تو ٹھوکر مار
اگر ولی سے پنجا لے یا ولی سے لڑائی کرے یا ولی سے دشمنی کرے، زیادہ دیر تک تو ولی اسے معاف کرتا ہے، لیکن پانی سر سے اوپر چڑھ جاتا ہے تو پھر ولی اسے معاف نہیں کرتا، پھر اس سے انتقام لیتا ہے۔ دنیا بھر میں اولیاء اللہ کے ماننے والے آج بھی پائے جاتے ہیں، کچھ تو ایسے بھی گستاخ ہیں جو ولیوں کو نہیں مانتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی سیرت طیبہ اور انہیں جو اللہ تعالیٰ نے باطنی راج اور حکومت عطا فرمائی ہے، ظاہر میں کوئی بھی حاکم ہو لیکن حقیقت میں اور باطن میں اگر کوئی حکومت کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی کر رہا ہے، اور اللہ کے ولی کی حکومت کی وجہ سے باہر کی حکومت سلامت ہے۔ دنیا کے کسی ملک کی کرسی پہ اگر کوئی بھی بیٹھا ہو لیکن حقیقت میں جو حکومت ہوتی ہے وہ اللہ کے ولی کی ہوتی ہے۔ یا تھوڑا مضمون میں چینج کر دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ایک تو یہ ظاہر کی حکومت ہوتی ہے، جیسے یہ پردھان منتری ہوتا ہے، پھر گرہ منتری ہوتا ہے، طرح طرح کے اس میں حکومت کے عہدے ہوتے ہیں، اسی طرح باطنی حکومت بھی ہوتی ہے۔ باطنی یعنی اندر کا راج بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نہیں بولتے کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، حالانکہ اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو راجہ تو خواجہ نہیں ہے، وہ تو اجمیر میں آرام کر رہے ہیں، راجہ تو کوئی اور ہے، راج تو کوئی اور کر رہا ہے، پردھان منتری تو کوئی اور ہے، حکومت تو کوئی اور کر رہا ہے، لیکن تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے؟ ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ کرسی پہ تو کوئی بھی بیٹھ رہا ہے لیکن حقیقت میں جو راجہ ہے وہ اجمیر کا خواجہ ہے۔ اور یہ دنیا کے ہر ملک میں سسٹم ہے، جس طرح ظاہر کی حکومت چلتی ہے اس طرح باطن کی بھی چلتی ہے، اور باطن حکومت کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا نہیں، وہ تقسیم بھی نہیں ہوتا۔ سب سے اونچی کرسی غوث کی ہے، جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں، سب سے اونچی کرسی اسے غوث کہا جاتا ہے، اور اس کے نیچے جو کرسیاں ہیں وہ دو امام کی، ایک دائیں اور ایک بائیں، غوث اور پھر اس کے نیچے دو امام، اس کے نیچے چار کرسیاں ہیں، اسے اوتاد کہا جاتا ہے، جسے ہلکے انداز میں وتد کہتے ہیں، اوتاد، یہ چار ہیں اور زمین کے چاروں کونے پہ بیٹھے ہیں، اور اس کے نیچے 7 کرسیاں ہیں جس کو بدل کہا جاتا ہے، اس کے نیچے 70 کرسیاں ہیں جسے ابدال کہا جاتا ہے، اس کے نیچے 300 کرسیاں ہیں جس پہ نقبہ بیٹھتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی قسمیں اگر ایک ایک کو اگر ہم تقسیم کر کے بیان کریں تو اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ جس طرح دنیا میں یہ یعنی پردھان منتری، وزیر خارجہ، وزیر مالیات، وزیر پریاورن، ہر طریقے کے جو عہدے ہوتے ہیں اس طرح باطن میں بھی ہوتے ہیں، اور باطن میں جتنے بھی حکمران ہیں یا غوث ہیں، سب سے بڑی کرسی غوث کی ہے، اور زمانے میں ایک غوث رہتا ہے، ہر زمانے میں ایک غوث رہتا ہے، اور اس غوث کا بھی غوث اعظم ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، کہ زمانے میں غوث رہتا ہے، اور غوث بھی اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ راج تھا سب سے پہلے غوثیت کبریٰ کا مقام ہمارے نبی کی ذات تھی، پھر وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت امام حسن عسکری تک پہنچا، وہاں سے منتقل ہوا حضرت غوث اعظم کو ملا، اب غوث اعظم سے لے کے حضرت امام مہدی جب تک آئیں گے تب تک یہ غوث اعظم کا جو خطاب ہے یہ پیران پیر کا رہے گا، اور جب امام مہدی آئیں گے قرب قیامت میں تب یہ غوث اعظم کا خطاب ان کو ملے گا۔ اس بیچ میں جو یہ غوث اعظم کی کرسی ہے اس پہ پیران پیر بیٹھے ہیں، اور یہ ڈیوٹی غوث اعظم کی ہے۔ میں نے کہا آپ کے نیچے دو امام کی کرسی ہیں، اگر کوئی خالی ہوتی ہے تو اس پہ بٹھاتے بھی غوث اعظم ہے، اس کے نیچے اوتاد کی 4 کرسیاں ہیں، وہ زمین کے 4 کونوں پہ بیٹھے ہیں۔ وتد کہتے ہیں میک، یہ میک جو ٹھوکتے ہیں آپ دیوار میں میک لگاتے ہیں، عربی میں اس کو وتد کہتے ہیں، اور اس کی جمع آئے گی اوتاد، یہ 4 اوتاد ہیں اور زمین کے 4 کونوں پہ میک کی طرح، یعنی وہ ہلتے بھی نہیں ہیں، وہ کہیں جاتے بھی نہیں ہیں، چاروں کونے پہ بیٹھے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں زمین کون سنبھال رہا ہے؟ ویسے تو خدا سنبھال رہا ہے، لیکن اللہ کے ولی 4 کونے پہ بیٹھے ہیں، اور اسی زمین کی چادر، یہ چادر کی طرح اگر ایک وتد ہٹ جائے تو یہ چادر اڑنے لگے اور زلزلہ آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نظام اور نظام کائنات اللہ تعالیٰ نے روحانی اور باطنی طاقت بھی اپنے ایسے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے، وہ 4 بیٹھے ہیں، اور اسی طرح 7 بدل ہیں، دنیا کے اندر 7 کھنڈ ہیں، ایک پورا ورلڈ بنتا ہے، اس 7 کھنڈوں میں ہر کھنڈ میں ایک بدل بیٹھتا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے، اور پورے کھنڈ کو ایک ہی بندہ سنبھال رہا ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیے گا کہ یہ دنیا کی باہر کی جو حکومت ہے وہ اپنی جگہ پہ اللہ نے جو اپنے نیک بندے اور ولی کو طاقت عطا فرمائی ہے، اس طاقت کا مقام کیا ہوگا کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سارے ولی، اولیاء، اوتاد، ابدال،
سب نیچی ہیں، سب سے اونچی کرسی پہ شیخ عبد القادر جیلانی حضرت پیران پیر ہیں۔ اب دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کرسی خالی ہوتی ہے تو اس کرسی کو بھرنے کے لیے، اس کو پر کرنے کے لیے غوث اعظم خود آتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ چور آ گیا تھا حضرت پیران پیر کے گھر میں چوری کرنے کے لیے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارا، کچھ ملا نہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام آئے۔ پیران پیر اپنے حجرے میں تھے، پیران پیر نے فرمایا خضر تم کیوں آئے؟ تو کہا فلاں علاقے کے یعنی ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، ابدال کی ضرورت ہے، ابھی اس وقت ابدال چاہیے۔ تو پیران پیر نے فرمایا صبح دربار لگے گا تو آ جانا، وہاں ابدال ہی ابدال ہوں گے تو کسی کو لے جانا۔ تو کہا ابھی انتقال ہوا ہے، صبح تک اگر علاقہ ہلاک ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ آپ ابھی ابدال کا بندوبست کیجئے، ابھی اس وقت اس علاقے میں ابدال چاہیے، اللہ کا ولی چاہیے۔ تو پیران پیر نے کیا فرمایا کہ وہ میرے گھر کے کونے میں ایک چور ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسی کو لے جا اور جا کے ابدال بنا کے اس کی کرسی پہ بٹھا دے۔ جب خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ رونے لگا، کہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا تم کو پیران پیر فرما رہے ہیں ابدال کی کرسی مل رہی ہے۔ تو کہا میں تو چور ہوں، چوری کرنے آیا تھا۔ تو کہا چور تھا جب آیا تب، اب اس گھر میں جب آیا تھا چوری کرنے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پیران پیر کے گھر میں آیا اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ آجا، پیران پیر نے سینے سے لگایا اور اسے ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے چوروں کو دیکھا تو ولی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ چور کو ولی بنایا، یہ تو مشہوراً چور کو ولی بنایا، حالانکہ آیا تھا چوری، اس لیے کہ جس برتن میں اگر دودھ ہو تو اس برتن سے دودھ ہی نکلے گا، جس برتن میں اگر شہد ہو تو اس برتن سے شہد نکلے گا، اور جس گھر میں ولایت ہی ہو تو اس گھر میں کوئی چوری کرنے جائے گا اسے ولایت ہی ملے گی۔ تو یہ گھر پیران پیر کا تھا اور اسی پیران پیر کے گھر کی دربار سے اسے ولایت مل رہی ہے۔ یہ طاقت صرف اتنی نہیں بلکہ انہوں نے چوروں کو ولی بنایا، انہوں نے گنہگاروں کو نمازی بنایا، نظر پڑتی گئی اور اس کی قسمت بدلتی گئی۔ یہ تقریر سے نہیں بدلتے بلکہ نظر سے بدلتے ہیں، اس لیے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہزار بھی سامنے ہو تو نظر پڑتی ہے تو خدا اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ حالانکہ تقدیر تین طرح کی ہوتی ہے، کچھ تو ایسی کہ بدلتی ہی نہیں، وہ تقدیر بدلتی نہیں ہے، اور اس لیے کچھ تقدیریں دعاؤں سے بدل جاتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی دعا اولاد کے لیے ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کے لیے دعا کریں تو خدا تقدیر بدل لیتا ہے۔ اور یہاں حال ہے ولی کی طاقت کا کہ اولیاء اللہ کہاں جا سکتے ہیں، کہاں آ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا تو کہا تم تو 11ویں کرتے ہو اور بات پہ ایسی باتیں کرتے ہو، حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کا ولی قبر میں ہے تو قبر میں گیا، وہ زندہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سلام پڑھتے ہو، تم بات کرتے ہو، خیر یہ معاملہ بہت لمبا چوڑا ہے۔ تو کہا عام ولی تو اپنی جگہ پہ، جو عام مومن ہے جس قبرستان میں دفن ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو سلام کیا کرو، اور تم سلام کرتے ہو تو وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ جب عام مومن قبرستان میں ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے تو کیا پیران پیر ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کو کیا مقام عطا فرمایا؟ روزہ کھلوانے کے لیے مرید دعوت دینے آیا، ایک آیا، 2 3 4، پیران پیر فرماتے جا میں تیرے گھر آؤں گا، یہاں تک کہ 70 لوگ آئے پیران پیر کی بارگاہ میں اور ریکویسٹ کی آپ ہمارے یہاں۔ پیران پیر نے سب کی دعوت قبول کی اور پیران پیر گئے بھی کہیں نہیں، اپنے حجرے میں روزہ افطار کیا، لیکن جو مرید خاص تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی آ رہے تھے وہ سب پیران پیر کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ کا شکریہ، آپ ہمارے گھر تشریف لائے، لیکن وہ مرید سوچ رہا تھا کہ پیران پیر تو کہیں نہیں گئے، یہیں بیٹھے تھے، یہ سب شکریہ ادا کیوں کرنے آئے ہیں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے مرید کے دل کا حال جانتے ہوئے فرمایا تجھے تھوڑی تشویش ہو رہی ہے کہ میں کہیں گیا بھی نہیں اور یہ کہہ رہے ہمارے گھر پہ آئے تھے۔ تو کہا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو یہیں بیٹھے تھے، روزہ یہاں آپ نے افطار کیا، لیکن یہ سب کہہ رہے ہمارے گھر آئے تھے۔ تو کہا کام کر، آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی اور درخت کی طرف دکھایا کہ اوپر دیکھ درخت پہ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے دیکھا درخت کے پتے پتے پہ غوث اعظم کی تصویر نظر آ رہی ہے۔
اس نے اوپر دیکھا تو غوث آدم، نیچے دیکھا تو غوث آدم، پتے پتے پہ غوث آدم، چاروں طرف غوث آدم ہی نظر آئے تو اسے ماننا پڑا کہ یہ ولایت کی طاقت ہے، یہ مثالی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو طاقت عطا فرمائی ہے تو کم ایک جگہ رہ کے کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ حالانکہ یہ چیز ایسی ہے جو عقل میں نہیں آتی، عقل میں اس لیے نہیں آتی کہ ہم اپنے اوپر کسی کو قیاس کر لیتے ہیں، یار ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم سے نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی اپنے دل کا علاج کر، خود نہیں کر سکتا تو دوسروں کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میری یہ پوزیشن نہیں ہے۔ یہی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یعنی سمنان سے بنگال جا رہے تھے، بہار کی سرزمین پہ حضرت مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری کا انتقال ہوا۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جو ساتوں قرات میں قرآن پڑھتا ہو اور جو ذات کا سید ہو، جس کا نام اشرف ہو۔ حضرت مخدوم پہنچے ہیں، شرف الدین یحییٰ منیری کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ تو چلے گئے، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا، قبر سے ہاتھ باہر نکالا تو مرید اچنبے میں آ گیا کہ ہاتھ کیوں باہر نکالا، حالانکہ اب کا ہم تو اس کا علاج نہیں کر سکتے کہ جس نے جنازہ پڑھایا اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، وہ اس کا علاج کرے۔ مخدوم پاک واپس آئے، آپ نے مراقبہ کیا قبر کے اوپر تو جواب ملا کہ میں نے اپنے مریدوں کو وصیت کی تھی کہ میری ٹوپی میری قبر میں رکھنا، انہوں نے نہیں رکھی ہے، وہ ٹوپی لا کے میرے کو دے دو، ہاتھ واپس قبر میں چلا جائے گا۔ کہا یہ تمہارے پیر تم سے ٹوپی مانگ رہے ہیں، ٹوپی دے دو، ٹوپی دی اور ہاتھ چلا گیا۔ ایک بار ہے ایک اندر ہے، اندر کی دنیا الگ ہے، باہر کی دنیا الگ ہے، لیکن یہ طاقت خدا عطا فرماتا ہے، اس لیے ہم آنکھ بند کر کے تسلیم کرتے ہیں۔ وہ طاقت چاہے پیران پیر کی ہو، چاہے طاقت ہند الولی کی ہو، وہ طاقت ہی تو تھی کہ سارا پانی ایک پیالے میں آ جائے، حالانکہ ایک پیالے میں پورے تالاب کا پانی آنا بہت مشکل بات ہے، اگر آ گیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ عام بندے کی طاقت نہیں، یہ ولی کی طاقت ہے، یہ ولی کی طاقت ہے، ولی کی طاقت اور ولی کی صحبت، ولی کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی مقام حاصل کر لیتا ہے اور ولی کی طاقت حاصل کرنے والا بھی مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ولی کی طاقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور ولی کی صحبت کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر ولی کے آستہ پہ یا تو صحبت تو ہر ایک کی ہوتی ہے، آدمی کسی کی صحبت اختیار کرے، جس راستے پہ چلے گا اس کی صحبت کا اثر اس پہ آ جائے گا، ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن۔ اگر آپ ماوا نہیں کھاتے، کسی ماوا کھانے والے کے ساتھ بیٹھ جائیے، 1 مہینے میں آپ بھی کھانے لگیں گے، اس لیے کہ عادت مل جائے گی اور اثر آ جائے گا۔ اس لیے میں گزارش یہ کروں گا، اگر صحبت ہی لینا چاہتے ہو تو کسی فقیر کی صحبت میں بیٹھو، کسی ولی کی صحبت میں بیٹھو، کسی تہجد گزار کی صحبت میں بیٹھو، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو۔ جب صحبت میں بیٹھو گے تو انشاءاللہ اس صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ وہ صحبت رنگ چڑھائے گی تو اس رنگ یہاں بھی سلامت رہے گا اور رنگ محشر میں بھی سلامت رہے گا۔ اگر قریب بیٹھ کے ولی اللہ کی صحبت کا اثر مل گیا، مقام کتنا بلند ہوگا اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبق پڑھا رہے تھے بچوں کو، ابھی خالی مولانا ہی تھے، ابھی اس درجے پہ پہنچے نہیں تھے، لیکن ابھی صرف پڑھا رہے تھے، منطق کا موضوع تھا، الہیات کے موضوع پہ سبق پڑھا رہے تھے۔ وہاں سے گزر ہو رہا ہے حضرت شمس تبریز سے، شمس تبریز اللہ کے ولی ہے، وہ جب گزرے اور نظر دیکھی حضرت رومی کو دیکھا، کہا رومی کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا بابا جاؤ یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے۔ جو پڑھا رہے تھے وہ منطق تھی، وہ فلسفہ تھا، اور وہ پڑھاتے پڑھاتے ولی اللہ سے کہا گزر جا، یہ تجھے سمجھ میں نہیں آئے، یہاں سے نکل جا۔ حضرت شمس تبریز کو جلال آیا، رومی کی لائبریری میں گئے اور جتنی کتابیں تھی اٹھائی اور اٹھا کے وہ پانی کا حوض اس میں ڈالی، کتابیں ساری پانی میں ڈالی تو رومی چہرہ دیکھنے لگا کہ بابا کیا کیا، میری زندگی کی پوری محنت پانی میں ڈال، یہ کتابیں تو میرا سرمایہ تھا، تو کہ یہ کتابیں تجھے چاہیے، واپس ہاتھ ڈالے اور کتابیں باہر نکالی تو ایک کتاب کو بھی پانی نہیں لگا تھا، ساری کتابیں خشک باہر رکھ دی۔ تو حضرت رومی نے فرمایا بابا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے، جس طرح تیری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو یہ تجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو رومی قدموں میں گرا اور فرمایا مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم تا غلام
شمس تبریز نشد. فرماتے مولوی اس وقت تک روم کا مولا نہیں بنا تھا جب تک ولی کے قدموں تک نہیں پہنچا تھا. دنیا کا چاہے کتنا بڑا کٹر مولوی کیوں نہ ہو، حدیث پڑھا ہو، قرآن پڑھا ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو، اگر ولی کے در کی خیرات نہ ملی ہو تو وہ کورے کاغذ کی طرح ہے. اگر مولوی بھی ہو اور کسی ولی اللہ کی نظر کرم بھی ہو تو علم اسے اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے. وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اقرار کرے گا کہ ولی کی طاقت اور ہوتی ہے، عام آدمی کی طاقت اور ہوتی ہے. دنیا میں کہنے والے اپنے آپ کو شیخ الحدیث بھی ہیں، علامۃ الدہر بھی ہیں، بڑی بڑی چوٹی کے ٹائٹل ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ غریب نواز کے آستان کو دیکھ کے کترا جاتے ہیں، بولتے ہیں یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک کے اڈے ہیں. حالانکہ جسے مولویت خیرات میں ملتی ہے، اور یہ میں اپنی طرف نہیں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کہیں مجھے مولوی نہ سمجھ لیں، میں بھی کسی فقیر کی چوکھٹ کا منگتا تھا جسے دنیا سرکار محمود شاہ جیلانی کہتی ہے کہ جس کے قدموں کی خیرات نے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں نہیں، درجنوں نہیں، ہزاروں علماء پیدا کر دیے، لیکن ان سارے علماء پہ چھاپ اس ولی کی بیٹھی ہے کہ علم بعد میں ہے، ولی کی دعا پہلے ہے. کوئی کہیں پہ پہنچ جائے اگر ولی کی دعا نہ ملتی ہو تو تیرا علم تجھے کہیں نہیں پہنچا سکتا. اگر علم کے ذریعے کوئی خدا تک جانا چاہتا ہے تو پہلے ولی کا دامن ہوگا، اولیاء کا دامن ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں علم بھی رکھتے ہو تو ولی کی صحبت بھی رکھا کرو، اس لیے کہ ولی کی نہ طاقت کا جواب ہے نہ ولی کی صحبت کا جواب ہے. طاقت بھی بے مثال ہے اور صحبت بھی بے مثال ہے. اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنی میں اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.